اس پر ایک رکت قسم کی اور کیفیت طاری ہو گئی. اس نے بڑے غور سے حضور کے چہرے کو دیکھا. جب اس چہرے کے خد و خال کو دیکھا ادھر اس کا ذہن انجیل میں گیا اور تصدیق ہوئی. اب حضور کے آنکھوں کا تذکرہ جو اس نے انجیل میں پڑھا اب حضور کی آنکھوں کو دیکھا کہ جس کا ذکر آیا ہے کہ اس خاتم النبیین نبی کی آنکھیں کتنی حسین و جمیل ہوگی اور جو سفیدی ہوگی اس سفیدی کے اندر سرخ سرخ ڈورے ہوگے, جو سیاہی ہوگی وہ سخت سیاہی ہوگی. تبھی تو گھوڑے کے تاجدار نے کہا نا مخمور اکھاں مدوریاں. اب اس نے حضور کے ہاتھوں کو دیکھا, حضور کے قدموں کو دیکھا. اب ایک نشانی پیچھے رہ گئی جو مہر نبوت تھی. حضور آخری نبی ہیں, ختم نبوت کی مہر. اور اس نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کیا, اے میرے آقا, اے میرے مولا, ایک درخواست ہے, وہ یہ آپ اپنے پشت مبارک مجھے دکھائیں گے یا نہیں؟ سنا تو ہے ہی نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور نے اپنے پشت انور سے اپنے کرتے کو اٹھایا اور جب اس نے ان دونوں شانوں کے درمیان اس ختم نبوت کی مہر کو دیکھا وہ تڑپنے لگا, وہ وجد میں آ گیا اور وجد میں تڑپتے ہوئے آقا کے اس ختم نبوت والی مہر کو بوسے پہ بوسا دے. پوچھا ان کا کوئی رشتہ دار؟ جناب حضرت ابو طالب آ گیا ہے. فرمایا ہاں میں. پوچھا کہ یہ تمہارے کیا لگتا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے ہیں. اور تفسیر ضیاء القرآن میں بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی آقا یا ابھی کے لفظ سے اپنے چچا جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں, وہ بھی چچا تھے. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری انجیل کہہ رہی ہے جو نبی خاتم النبیین ہوں گے, نبی آخر الزمان ہوں گے, ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ابو جان کا وصال ہو چکا جو ہماری انجیل کہہ رہی ہے. کہا ٹھیک ہے, یہ میرے بیٹے نہیں میرے بھتیجے ہیں. کہا اے ابو طالب آپ ایسا کریں, یہ امت کے نبی ہیں, یہ آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل, وہ یہودیوں کے اندر آئے بنی اسرائیل میں, اور فقط اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہی نبی جو قریش میں آئے. یہودی اس لیے ان کے دشمن, ان کے خون کے بیعت سے آپ انہیں یہاں سے ہی واپس لے جائیں. شام کے اندر ان کے دشمن وہ یہودی ہیں, انہیں کہیں تکلیف نہ دیں. یہی آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر میرے زمانے میں انہوں نے اعلان نبوت کیا تو میں ان کے ہاتھ پر اسلام ایمان لاؤں گا, اسلام قبول کروں گا. برادران عزیز وقار, بے شمار احادیث, بے شمار واقعات حضور کے ختم نبوت کے. اور میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان نوجوانوں کو جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر اس اتنی عظیم و شان محفل کو
سجایا، اہتمام کیا۔ اللہ تعالی ہمارے عزیزوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جو بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے ابھی بھائی جان کو درخواست کی، میں نے واپس جانا ہے، شاید سرگودا میں چلا جاؤں، اور صبح تو میرا پہنچنا وہاں مشکل ہوگا کیونکہ 8 بجے کی کل کی محفل ہے، اس لیے شاید ابھی میں یہاں سے ہی ادھر ہی چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے آپ نے یہاں سے میرے پیر بھائیوں کے فخر اور ناز دونوں ہستیاں ہیں، ظفر عباس مقدسی صاحب اور مولانا صابر ایوب صاحب، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا، اور ہمارے خصوصی مہربان میز مہمان جناب قاضی احمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا۔ اس لیے آپ نے بیٹھنا ہے، میں نے آپ سے ملاقات کر لی، آپ نے میرے ملاقات کر لی، آپ نے سنا نہیں ہے، جیسے کہ آگے ہمارے بھائی اعلان کریں گے، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔